پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا, اس کو ہم اسکرین شاٹ میں دکھا بھی دیں گے. وہ آپ سے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کسی نے کویشچن پوچھا سو کالڈ ایکس مسلم سے کہ آپ کون سے سیکٹ سے ہیں, پلاؤ سے ہیں, بریانی سے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا جی میں پلاؤ سے ہوں. تو اس سے بھی آپ کو یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ دس از ون آف دا ویز وی کین فیک ہے. ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ, یہ بھی بڑا مشہور ایک وہ میم ہے. ضیاء بھائی آپ کو پتہ ہوگا. پھر وہ نیچے جواب آتا ہے کہ پتہ نہیں 20 یا کیا, تو کہتے ہیں کہ پہلے سورہ فاتحہ پتہ تو کر لو ہے کیا. اینی احمد بھائی, یہ سمجھنا کہ دنیا امریکہ سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور سوسائٹی بھی نہیں تھی, اور امریکہ از سیٹنگ آل دا رولز اینڈ گیونگ ایوری تھنگ, اس اپروچ کے بارے میں تھوڑا سا. ہاں تو علی بھائی یہ بیسکلی ایسے ہے کہ کچھ ہمارے بچوں کے نا ذہن میں سوال ہوتے ہیں اور وہ اس سوال کو ہمارے آج کے پریزنٹ کانٹیکس کے اندر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو خاص طور پہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہوتی ہے, جو کہ 1400 سال پرانی ایک آپ سمجھیں ایک ہسٹری ہے. تو اس ہسٹری کو سمجھنا, اس کے کانٹیکس کے اندر اور پھر جج کرنا نا, وہ صحیح تبھی آپ کو جو ہے نا سمجھ آئے گی کہ جو احکام ہیں اور رولنگس ہیں ان کی کیا کانٹیکس کیا ہے. تو ہمارے بچے جو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ آج کا فار ایگزامپل کانٹیکسٹ یا آج کا جو ان کا جو دنیا کا تصور ہے اس کو سپر امپوز کرتے ہیں پیچھے اور پھر ججمنٹس پاس کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل کچھ آپ دینا چاہیں؟ سو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ سمجھیں ایج آف میرج ہے. فار ایگزامپل ایج آف میرج تھرو آؤٹ ہسٹری کم رہی ہے فار ایگزامپل 18 سے. ہمارے شاید بچے آج بھی سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی جو ہے نا ایج ٹو کنسینٹ فار میرج جو ہے وہ 18 ہی ہونا چاہیے تھا. 14 سال پہلے پی ایچ ڈیز بھی ہوتی تھی اور لڑکی پی ایچ ڈی کرتی تھی پھر شادی ہوتی. حالانکہ اگر آپ 19th سینچری امریکہ کی یعنی 1800s امریکہ کی بات کریں نا تو 14, 15, 13 کچھ اسٹیٹس میں 7 بھی ہے امریکہ میں. سو یہ فار ایگزامپل ایک ججمنٹ پاس کرنا ایسے ٹائم کے اوپر جو کہ آپ کے کانٹیکسٹ سے بالکل ڈفرینٹ تھا. آج آپ اپنی فار ایگزامپل لڑکیوں کی شادیاں کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کو یونیورسٹی پڑھانا ہے. اس زمانے میں یونیورسٹی تو نہیں تھی, اس زمانے میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی کچھ علاقوں میں 30 ایئرس, یعنی 30 سال تک بندہ مر جاتا تھا. لیکن وہ کاؤنٹر کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے بیکورڈ تھے, آج رینیسنس کی وجہ سے سب کو لائٹ مل گئی ہے اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے طور طریقے چینج کرنے. وہ بھی جن کو یہ سارا یہ مائکرو فون, یہ ٹیلی فون, سب کچھ جو مل گیا ہے, یہ آپ کو آئسولیشن کے اندر تو نہیں ملا, یہ آپ نے ترقی کی ہے, ادھر سے ہی ترقی کر کے آپ آئے ہیں نا, ادھر آئسولیشن کے اندر تو نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قومیں انہوں نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی یا ان کی کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی, تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ دنیا تب شروع ہوئی ہے جب کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑا کچھ تھا. تو یہ دیکھیں, یہ آپ سمجھیں ایک ٹنل ویژن ہے اور اس کو جو ہے نا نالج میں کمی ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں, میں خیر کویسچننگ کرنے کا نا میں تو بڑا قائل ہوں, کیونکہ میں نے پرسنلی اپنی زندگی میں بہت سیکھا اس سے. اگر آپ میرے سے آج پوچھیں گے میرے ذہن میں سوال ہیں کہ نہیں, یقیناً ہے. کیا کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اسلام کے سب جواب موجود ہیں؟ نہیں, میرے ذہن میں بھی سوال ہیں, لیکن وہ سوال جو ہیں وہ اس نیچر کے نہیں ہے, یا ایسے نہیں ہے کہ میں جو مجھے چیزیں پتہ بھی ہیں ان کو بھی میں 0 سے ملٹیپلائی کر دوں. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, ایک آدھ سوال آ جاتا ہے تو اس سے وہ باقی سب کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ جب پڑھا رہا ہوتا ہوں اور سمجھا رہا ہوتا ہوں نا, میں ان کو ریزنس دیتا ہوں, لاجیکل ریشنل ریزنس فار وائی وی بلیو ان واٹ وی بلیو ان. اور میں ان کو کہتا ہوں یار دیکھو, میں ان کو ریزن اسٹیک کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ان کو بھولنا نا, کل کوئی ایسی بات آ جائے گی نا تو تمہیں فار ایگزامپل پریشان کر دیا, تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا, تو یہ جو میں سب کچھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اس کو 0 سے نہ ملٹیپلائی کر دینا. یعنی اپنی فاؤنڈیشن کو جانو. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشن ابھی بنائی نہیں ہوتی, لیکن ڈیپ واٹر میں ڈائیو پہلے مار دیتے ہیں. فلانے ایکس مسلم کو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں, ڈاکن سنتے ہیں کیا کہتا ہے, یہ فلانا کون کیا کہتا ہے. بھائی آپ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, آپ نے پلس مائنس نہیں سیکھا, آپ فریکشنز کے اوپر پہنچ گئے ہیں, تو ظاہر ہے پھر تو اس کا ایک نیگیٹو افیکٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکسپوجر بھی جو ہے نا نالج کا, وہ بھی بڑا ضروری ہے. اگر آپ کسی بچے کو کسی کو ایکسپوز کر دو گے ٹورڈز تھنگس جو وہ بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتا, اس کی کوئی بیس نہیں بنی ہوئی, تو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا. تو لانگ اسٹوری شارٹ, میں سمجھتا ہوں کہ کویشچننگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بری بات نہیں ہے, بلکہ میں نے پرسنلی تو میں تو دین کی طرف ہی آیا زیادہ اس لیے ہوں کہ میں جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا, میں حق کا طالب تھا بھی, آج بھی ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ رکھے, اور اس میں جیسے جیسے انسان کچھ کوئی نئی چیز سیکھتا رہتا ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے اس کی انٹلیکچولی اسپیکنگ. اور یہ بھی فار ایگزامپل جو ہے نا بات کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ
اسلام تک تو آتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اسلام کے لیے قائل نہیں ہوتے. آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی کہ بہت زیادہ فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو اسلام قبول نہیں کرتے, اگر اسلام اتنا ہی ہر پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں اسلام پڑھے لکھے. تو ایک تو خیر یہ مسکنسیپشن ہے کہ پڑھے لکھے تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جن بہت ذہین تھے اور وہ مسلمان تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انٹلیکچوئل کو آج فار ایگزامپل ہمارے کانٹیکس میں کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. انٹلیکچوئل کو آج ڈیفائن کیا جاتا ہے جو نیچرلسٹک یا امپیریسزم میں بلیو کرتا ہے, جو فار ایگزامپل سائنس میں بلیو کرتا ہے اور اس سے زیادہ باہر کسی چیز میں بلیو نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے وہ بالکل صرف ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن نہیں ہے, اسلام ایک فیتھ ہے. اور دیکھیں فیتھ کے اندر جو ہے نا آپ کو کچھ چیزیں بلیو کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے مسلمانوں کی الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ غیب میں بلیو کرتے ہیں. اب یہ غیب جو ہے نا یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, یہ لیپ آف فیتھ ہے. اور اس سے ایکسپیرینس پھر جو ہے یہ لیپ آف فیتھ ہے. لیکن میں نا ایکسپلین کرنا چاہوں گا, کوئی کہہ سکتا ہے آپ تو ہندوازم بھی لیپ آف فیتھ ہے, یہ بھی وہ. اسلام کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اسلام ایسے ڈفرینٹ ہے کہ آپ سمجھیں اگر یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے نا, یہ اللہ ہے, یہ خدا ہے, یا یہ آخرت ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ کوئی بھی اگر ہے, تو اسلام جو ہے نا آپ کو لاجک, ریزن, ایویڈنس, ریشنل کے ذریعے اس کے بالکل قریب لے کے آتا ہے اور آپ سے چھوٹی سی چھلانگ مرواتا ہے, لیپ آف فیتھ مرواتا ہے. باقی جو ہے نا ریلیجن وہ آپ سے بہت بڑی بڑی جمپیں مروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے لاجک اور ریزن کو دیکھ کے یار واٹ از دا کلوزسٹ ٹو دا ٹروتھ, سب صحیح کیا چیز ہے. اور پھر آپ نے کچھ, جیسے میں نے کہا ہم یہ ازیوم کرتے ہیں بلو ہے, صحیح, ہم نے کچھ ایکزیومیٹک پرنسپلس کو ازیوم کیا ہوتا ہے ٹو بی ٹرو, اس کے اوپر عمارت کھڑی کرتے ہیں. میرے پاس کوئی اگر فار ایگزامپل ایتھیسٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اسلام میں پرابلم نکالتے ہیں, میں کہتا ہوں اچھا یار آپ آلٹرنیٹیو بتا دو مجھے. دیکھیں وہی میں نے کہا نا, وہ تلوار ہلانا بڑا آسان ہے, کریٹیک کرنا, پوک ہولز کرنا بڑا آسان ہے. عمارت کھڑی کر کے دکھاؤ نا, عمارت کھڑی کر کے دکھاؤ نا. آپ مجھے اپنا ورلڈ ویو بتاؤ, لیٹس ہیو اے ڈسکشن. اگر آپ کا ورلڈ ویو بہتر ہوگا میں آپ کے ورلڈ ویو کے ساتھ تیار ہوں, میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اینڈ میں آئی سے دس ویری ٹروتھفلی, اپنا ورلڈ ویو آپ پریزنٹ کرو نا. آپ ریلیجن کی مارکیٹ میں جاؤ, جتنے بھی ریلیجن مل رہے ہیں, ہندوازم, بدھزم, جوڈیزم, کرسچینٹی, مجھے دکھاؤ کون سا والا سب سے, ایتھیزم کون سا والا بہتر ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم ضیاء بھائی میں سمجھتا ہوں ہم اس پرسپیکٹو سے جائیں کہ بھائی لیٹس ٹاک اباؤٹ پرابلم سالونگ, لیٹس ناٹ گو انٹو نیٹی گریٹیز اینڈ تھیوریٹیکل. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے نا کہ تھیوری لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی, جیسے کوئی حدیث لیں گے جی یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یا قرآن کی کوئی آیت کو اپنے مطابق ٹویسٹ کر کے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ کے گاڈ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ اپیرنٹلی ایسا محسوس کریں گے جی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, یا مذہق خیز بات ہے کہ جی سورج اتنا قریب آ جائے گا قیامت والے دن تو پسینے آ رہے ہوں گے, نعوذ باللہ. یہ ایک آرگومنٹ کہ سورج قریب آ گیا تو ویسے ہی ہم جل کے بھن جائیں گے. یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی حدیث میں, پل صراط جو ہے وہ آپ نے کیا بیان کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک اپروچ ان کی یہ کہ جو اپنے پیرامیٹرز ہیں ایویڈنس کے یا امپیریکل ایویڈنس کے, ان کو وہ سم ہاؤ جو ہے وہ اسلام پہ بھی اور ہر چیز پر Allah